ایک مرتبہ محمود غزنوی نے اپنا دربار لگا رکھا تھا نا، اور اس میں ہزاروں افراد شریک تھے، جس میں اس کی سلطنت کے تمام علماء کرام، کتب، ابدال حضرات بھی شریک تھے۔ محمود غزنوی نے پورے دربار کو مخاطب کر کے ایک سوال کیا نا کہ ان ہزاروں کے دربار میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ بھی ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے؟ اس دربار میں موجود تمام علماء، کتب اور ابدال اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہے۔ اسی دربار میں محمود غزنوی کی سلطنت کا ایک چھوٹا سا مزدور کیسان پورے مجمع میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے بادشاہ سلامت کو عرض کیا کہ جناب والا، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے اس سے پوچھا اس کی کیا کیا شرائط ہوں گی، تو جواباً اس مزدور کسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس کے لیے دریا کے کنارے 6 ماہ کا ایک چلہ کاٹنا ہوگا۔ میں خود ایک غریب مزدور کسان ہوں۔ میں اگر آپ کے لیے چلہ کاٹنے کی غرض سے سب کام چھوڑ کر اس میں مگن ہو گیا تو میرے بیوی بچوں کی روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ 6 ماہ تک لیتے ہیں تو میں چلہ کاٹنے کے لیے تیار ہوں نا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس مزدور کی شرائط کو تسلیم کر لیا اور اس سے چلے کے لیے دریا کے کنارے بھیج دیا، اور اس کے بیوی بچوں کی 6 ماہ کے لیے کفالت کرنے لگا نا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس مزدور کسان کو اپنے سامنے پیش کروانے کا حکم دیا۔ مزدور کے پیش ہونے پر اس کا کہنا تھا کہ حضور، چلے کے دوران پڑھے جانے والے وظائف آگے پیچھے یا الٹے ہو گئے ہیں، جس کے باعث مجھے کامیابی نہیں مل سکی۔ اگر وہی چلہ دوبارہ شروع کروں تو اس کے لیے پھر سے مجھے چلہ کاٹنا پڑے گا نا 6 ماہ کا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس دیہاتی آدمی کو پھر سے 6 ماہ کا وقت دے دیا۔ پھر 6 ماہ گزرنے کے بعد اس دیہاتی مزدور کو دوبارہ بڑے دربار میں پیش کیا گیا اور اسے سوال کیا کہ میرے کام کا کیا بنا؟ مزدور نے بادشاہ محمود غزنوی کو عرض کیا، جناب میں اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں، میں کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں؟ 1 سال قبل آپ نے جب اپنی خواہش کا اظہار اپنے دربار میں حاضر علماء کرام، کتب اور ابدال حضرات کے سامنے رکھا تو میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے، وہ بھوک و افلاس کے باعث مر رہے تھے، میرے پاس کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا تاکہ میرے غریب بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ اس وقت سلطان محمود غزنوی کو ناگوار گزرا، اور بادشاہ نے دربار میں موجود اپنے ایک وزیر سے کہا کہ آپ بتائیں اس مزدور دیہاتی کے جھوٹ کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو اس وزیر نے سلطان محمود غزنوی کو مشورہ دیا کہ اس دیہاتی جاہل انسان نے بادشاہ سلامت سے نہ صرف جھوٹ بولا ہے بلکہ 1 سال کا وقت بھی برباد کر دیا ہے، اس سے فوراً اس مزدور کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اسی دربار میں موجود ایک نہایت خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً اس وزیر کی تجویز کردہ سزا کی تائید کی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دوسرے وزیر سے اس بارے میں پوچھا کہ اس دیہاتی کی کیا سزا ہونی چاہیے، تو اس وزیر نے اس دیہاتی کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ اس جاہل مزدور کو سرعام بھوکے خون خوار کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو، جسے دیکھ کر رعایا کو عبرت حاصل ہو۔ اس وقت دربار میں موجود اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے دوبارہ بادشاہ سے کہا کہ یہ وزیر بھی صحیح فرما رہے ہیں، اس مزدور کو بلک بلک کر ہلاک کرنے کی سزا ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ایاز نے بادشاہ سے کہا، حضور والا، آپ کی فیاضی و خدا ترسی کے باعث اس غریب دیہاتی کے بچے 1 سال تک پلتے رہے، اور اس 1 سال میں اس کے گھر کا خرچ چلانے کی وجہ سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ کے باعث آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ مجھ ناچیز کی رائے یہ ہے کہ آپ اس مزدور دیہاتی کو معاف کر دیں، کیونکہ اگر اس دیہاتی کو سزائے موت دے دی گئی تو اس کے بعد اس کے بیوی بچے بھوک و افلاس سے ہی مر جائیں گے۔ اب پورے دربار میں بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ اس پر اس نورانی چہرے والے بزرگ نے دوبارہ کہا، بادشاہ سلامت، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس پر بادشاہ سلامت نے اسی نورانی چہرے والے بزرگ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس سے پہلے 2 وزیروں کی تجویز کردہ سزاؤں کی
تائید کی اور اب ایاز کی طرف سے دی گئی تجویز کو بھی درست قرار دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے جواباً کہا، حضور، جس پہلے وزیر نے آپ سے اس مزدور کے لیے سزا تجویز کرنے کا کہا تھا، آپ نے نا یعنی جس وزیر کو، اور اسے گلا کاٹنے کا بولا، کیونکہ اگر اس وزیر کو خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وزیر خاندانی اعتبار سے ایک قصائی پیشہ رکھنے والا وزیر ہے، اور قصائی کا تو کام ہی گلا کاٹنا ہوتا ہے۔ اس میں اس وزیر کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ غلطی آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے ایک قصائی کو اپنے دربار میں وزیر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے وزیر جس نے اس دیہاتی کو خون خوار کتوں کے آگے ڈالنے کی سزا تجویز کی تھی، اس وزیر کے والد کا پیشہ بھی یہی تھا کہ اس کا والد بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا اور انہی خون خوار کتوں سے شکار کی چھیڑ پھاڑ کرواتا تھا۔ اب دوبارہ سے اس میں غلطی آپ ہی کی ہے، سلطان معظم، کہ آپ نے ایسے لوگوں کو وزیر بنا رکھا ہے جن کا خاندانی ماضی اسی بات کی خمازی کرتا ہے، اور ایسے وزیروں سے اسی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ غریب رعایا کے لیے ایسی ہی سزائیں تجویز کریں گے۔ اور یہ بات غور سے سن لیں، آخر میں جب آپ نے اپنے غلام ایاز سے اس بارے میں پوچھا تو کیونکہ ایاز ایک سید زادہ ہے اور ایک سید زادے کی یہ شان ہے کہ وہ اپنا سارا خاندان میدان کربلا میں ذبح کروا دیتا ہے، لیکن وہ بدلے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، سلطان محمود غزنوی اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اپنے غلام ایاز کو مخاطب کر کے بولا، ایاز، تم نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ تم ایک سید زادے ہو۔ ایاز نے کہا، میرے شہنشاہ، پوری زندگی میں یہ راز کسی کو میں نے نہیں بتایا اور نہ کبھی بتاتا، کسی کو معلوم نہیں تھا اور نہ کسی کو معلوم ہوتا کہ میں سید زادہ ہوں، لیکن آج اس نورانی چہرے والے بزرگ نے میرے پورے دربار میں میرا راز کھول دیا ہے۔ چنانچہ آج اس پورے دربار میں بھی ایک راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ وہ راز یہ ہے کہ یہ نورانی شکر بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ یہ خود خضر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور سن بھی لیا کریں۔